حضرات السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اسی طرح سے عطاء رسول ہندل ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک کرامات بیان کر رہا ہوں، جو یہ 8 سے 12واں عرس چالو ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک پیڑ کے نیچے عطاء رسول ہندل ولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو خطاب کر رہے تھے۔ اسی وقت گنج سکر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر کے آپ نے پیپل کے اوپر کی اور دیکھا تو سارا پیپل سوکھ گیا۔ اسی طرح جب غریب نواز نے دیکھا پیپل سوکھ گیا تو اوپر نظر کی تو پیپل ہرا ہو گیا۔ یہ اس طرح سے 3 بار معاملہ چلتا رہا کرامات کا۔ آخر میں جب پیڑ ہرا ہو گیا تو بابا صاحب کو خواجہ صاحب نے بلایا ایک شخص سے کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ جب وہ ان کے پاس بابا صاحب گئے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو بابا گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور بولے کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب بولے جاؤ دہلی چلے جاؤ، وہاں پر قطب الدین کاکی بختیار والی بال کھیلتے ہوں گے اور وہاں جا کے مرید ہو جاؤ۔ آپ دلی پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ والی بال کھیل رہے ہیں۔ اب کس کو ہم پیر بنائیں، کون خواجہ قطب ہیں؟ تو خواجہ قطب نے ایسا بال مارا کہ بابا فرید کے گود میں آ گیا اور گود سے زمین پر گر پڑا۔ تو بابا فرید کہنے لگے ہمارا دل بولتا ہے یہی قطب صاحب ہیں، اور پہنچے کہ صاحب مجھے مرید کر لیجئے۔ تو خواجہ قطب بولتے ہیں کہ جاؤ بال کو اٹھا لاؤ۔ جب بال اٹھانے جاتے ہیں بابا صاحب تو بال نہیں اٹھا، پھر واپس لوٹ آتے ہیں، کہنے صاحب بال نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو کہ جائیے وہاں بال سے بولیے کہ چلو تمہیں قطب صاحب نے بلایا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں اور یہی بولتے ہیں تو بال اٹھا لائے اور قطب صاحب کو دے دیا اور آپ نے بیعت کر لی۔ جب بیعت ہو گئے تو خواجہ صاحب کے بغل میں آ کر کے جہاں پہ آج جنتی دروازہ بنا ہوا ہے وہیں آپ نے بیٹھ کر کے بہت چلے وظیفے کیے، عبادت کی، اور اسی دروازے سے نکل کر کے جب خواجہ صاحب بلاتے تھے تو ان کے حکم کے مطابق آپ دروازے سے چلے جاتے تھے اور حکم بجا لاتے تھے۔ تو آج وہاں پر جو جنتی دروازہ بنا ہوا ہے جہاں پر بابا صاحب نے چلہ وظیفہ کھینچا ہے، دیکھیے ہندل ولی خواجہ غریب نواز کی کرامات، جو اس دروازے سے نکل جاتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ چشتی خواجہ غریب نواز کی کرامات ہیں لوگوں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور لوگوں اللہ پاک کبھی اولیاءوں کو نہ کوئی خوف دیا نہ کوئی غم، بلکہ یہ خود اختیار ہیں کیونکہ یہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اسی لیے میں نے کچھ چند شعر لکھ دیے ہیں۔ نہ رجوا روک پائے گا اسے جنت میں جانے سے، نہ رجوا روک پائے گا اسے جنت میں جانے سے، غلامی جس کو حاصل ہے خواجہ کے آستانے سے۔ کوئی مشکل جو آ جائے تو پہنا دے علی دل سے، کہ ہرگز مٹ نہ پائے گا دشمن کے مٹانے سے۔ کرم شبیر شبر کا اگر جس پر بھی ہو جائے، مریض جا بھی رکھا ہو بس ان کے مسکرانے سے۔ کرامت دیکھ لے جا کر میرے خواجہ کی چوکھٹ پر، کہ قسمت جاگ اٹھی ہے بس ان کے در پہ جانے سے۔ اور میں ایک شعر اور لکھ رہا ہوں۔ کبیر احمد میاں کے در سے فیض ہے جاری ہر دم، سخاوت آپ نے پائی خواجہ کے ہی آستانے سے۔ کبیری چشتی نظامی کی چوکھٹ پر تو اپنے سر کو خم کر دے، حلیم کبیری مولائی قسمت اگر بنتی نہیں تیرے بنانے دے۔ السلام علیکم دوستوں، میں نے بیان کیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو آپ دیکھ لیں۔